مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں اتھو پڑھنا ہے تو صحیح تو سننا ہے پھر انشاءاللہ دیکھا ہے کہ میں تو رنگ لگتے ہیں اللہ سارے متقین راضی ہوتا ہے۔ اب اور جملہ سماعت فرماؤ، اللہ تو سب دی خیر فرمائے۔ ایک ہے حضور دی خلقت اور ایک ہے حضور دی بعثت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خلقت دی جو حقیقت ہے قبلہ سراجوی صاحب وہ تو ساڑھے تو مخفی ہے۔ رضوان آپ تشریف فرما رہی دیگر علماء اور طلباء اور محبت والے تشریف فرما ہے ایک ہے سرکار دی خلقت اور دوسری یہ سرکار دی بعثت۔ خلقت دی حقیقت و اسا نا آشنا ہے، یعنی کہ ساڑھے پاک نبی علیہ السلام دی خلقت اگرچہ کہ حضور خلقت کے اندر سر اول ہیں، سرکار دی ہی ذات والا صفات کو اور سرکار دی ہی ذات کو بعد اللہ نے سارے کائنات تخلیق فرمائے۔ اے ہے حضور دی خلقت دی حقیقت کہ آپ سر اول ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دی ایک ہے بعثت یعنی کہ ولادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت کے اندر اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی نرالی شان عطا فرمائے اور بعثت کے اندر بھی اللہ نے محبوب کو نرالی شان عطا فرمائے۔ آپ دی خلقت دی حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء بعد وجود آئے، لوح قلم عرش فرش جنت و جہنم 14 طبق 18,000 مخلوق، یہ ساری کائنات اللہ نے بعد اس کائنات کو حسن خلقت دا اللہ نے سنا عطا فرمایا، اعزاز عطا فرمایا۔ لیکن میرے پاک نبی علیہ السلام دے ذات میں اللہ نے خلقت دے عنوان کے اندر میرے رب نے اولیت کا شرف عطا فرمایا۔ بڑی معروف حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقال یا آدم بین الروح والجسد، فرمایا کہ آدم علیہ السلام حضور کو پوچھا گیا کہ حضور اپنی نبوت کی حقیقت بیان فرماؤ۔ حالانکہ پوچھنے والے حضور کے صحابی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سب تو زیادہ نیڑے حضور دے صحابی ہیں، پاک نبی علیہ السلام دی سب تو زیادہ معرفت حضور کے صحابہ میں ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شرح صدور تو جو علم نبوت دا فیض نکلا ہے اس تو سب تو زیادہ مستفیض محمد پاک دے صحابہ ہوئے ہیں۔ اب جملہ سماعت فرماؤ، حضور دے صحابی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے عرض کرتے ہیں، متا وجبت لکن نبوہ، حضور ارشاد فرماؤ کہ اللہ نے آپ کو نبوت کرن عطا فرمائے۔ سوال کرنے والا نبی دا صحابی ہے اور جواب دینے والے نبیوں دے نبی ہیں، محبوب خدا ہے، جواب دینے والے محمد مصطفیٰ ہیں، اللہ اکبر، سید الانبیاء ہیں، مقصود کائنات اور جان کائنات اور اثر کائنات ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک بڑی معروف ہے، علماء، خطباء، واعظین، مقررین، یہ تمام مکاتب فکر کے اندر یہ حدیث پاک کا سب کن حفظ ہو چکی ہے، یاد ہو چکی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وقال یا آدم بین الروح والجسد، فرمایا کہ آدم علیہ السلام انہاں دی مبارک روح، انہاں دے مبارک جسم میں اجے داخل نہیں ہوئی، فرمایا کہ میرے رب نے اس تو بھی پہلے میں نبوت عطا فرمائی۔ اے ہے حضور دی خلقت دی حقیقت، یعنی کہ اس حقیقت تو شاید ہی کوئی آشنا ہو۔ میرے والد قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ آپ فرمامن ابا حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، اتنا چپ دی جاہے اللہ کو نہیں سکتا۔ اے نبی کا ملاد سرکار دی خلقت دی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کے وچوں سب تو پہلے میرے رب نے ذات محمد مصطفیٰ کو خلق فرمایا ہے۔ حضور اللہ دے بندے ہیں، اللہ دی تخلیق کردہ مخلوق ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام عبد الہ ہیں، اللہ دے بندے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کے اندر اللہ نے اولیت عطا فرمایا۔ اور دوسرا ہے حضور کی بعثت، جس کو عام طور پہ ولادت آتے ہیں، حضور کی تشریف آوری۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر عام بندہ بھی جان رہے، یعنی کہ میرے لیے عام بندہ جو بالکل عام علم ہے وہ بھی جان رہے کہ حضور اس مہینے کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ لوگوں کو حضور دے آمد دے دن دا بھی پتا ہے کہ سوار دے حضور تشریف فرما ہوئے۔ لوگوں کو سرکار دے آمد دی گھڑی دا بھی پتا ہے کہ صبح صادق دے ویلے محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہوئے۔ اب ایک حضور دی بیست ہے اور چوک اعظم دے سیانے لوگوں جس طرح حضور دی ولادت ہوئی بزم کائنات کے اندر اگرچہ کہ 1,00,000 تو زیادہ نبی تشریف فرما ہوئے کہ جی میں شان اور شوکت دے نال سراب دے نال محمد کریم بزم گیتی دوتے آپ تشریف فرما ہوئے، این شان اور شوکت دے نال کوئی نبی بھی دنیا تو تجربہ نہیں ہویا جی میں حضور تشریف فرما ہوئے۔ آپ دی والدہ حضور دی والدہ سیدہ پاک سیدہ آمینہ پاک سلام اللہ علیہ حضور دی اماں والدین نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دوتے صدقہ سلام ہوئے۔ میں جناب نو مبارکباد پیش کرتا پہ اس واسطے نہیں کہ تسا میلاد دے اندر آئے ہو، اس واسطے کہ چوک اعظم دے سانے لوگوں تانوں مبارک ہوئے کہ اللہ نے تم ستھرا پاکیزہ طیب و طاہر عقیدہ اور نظریہ عطا فرمایا ہے جی میں سرکار دی ذات دوتے درود پڑھتے ہو، جی میں سرکار دی آل اور سرکار دی والدین دوتے ایسا سارے سلام پڑھ رہے ہیں۔ لوگ انکار بھی کرتے ہیں اور امام نے انکار کرنے والے ہیں دنیا کے اندر۔ تنقید کرنا مقصود نہیں، جناب دی اصلاح نے طرح جملہ بیاض کیتا ہے جنہیں تنقید کی جو انکار کرتے ہیں پاک نبی علیہ السلام دے والدین دے ایمان دے مطابق ساڑھا انہاں دے نام کوئی ایسا دینی تعلق رشتہ نہیں۔ ہاں ایک ایمان مسلمان ہومن دے نام دے رشتہ ضرور ہے مگرنہ ساڑھا انہاں دے نام کوئی ایسا خاص رشتہ نہیں کہ ساڑھی مجبوری ہوئے۔ اب جملہ سماعت فرماؤ، اسا پاک نبی علیہ السلام دے والدین دوتے بھی سلام پڑھتے ہیں، محمد دی آمد دوتے بھی سلام پڑھتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص سوال کرے دیکھو مضمون نہیں، اگر کوئی شخص سوال کرے اس عنوان دوتے میں طالب علم ہاں بچیاں پڑھے دا بھی ہاں میرا تھوڑا واسطہ پڑھن پڑھاون نہ بھی ہے، تدریسی مزاج والا بندہ ہاں لیکن تو ساتھ میں مولوی مزاج والا بندہ ہاں۔ اب جملہ سماعت فرماؤ، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، بعض لوگوں کو شاید سمجھ نہ آئے، یہ بہت بڑی سعادت ہے محمد دین پڑھاون والے تن صدقہ مبارکہ ہوئے تیرے واسطے رب دے فرشتے بھی دعا مانگتے ہیں۔ یہ چٹائی دوتے دین پڑھاون والے اساتذہ ساڑھے انہوں صدقہ مبارکہ ہوئے، انہوں دے واسطے رب دے فرشتے دعا کرتے ہیں، انہوں دے واسطے اللہ اکبر بحر و بر دی مخلوق دعا کر دی کہ اللہ انہوں دوتے اپنے خاص رحمت عطا فرما۔ اب آپ جملہ سماعت فرماؤ، بعض ذہنہ دے اندر اشکال پیدا ہو سکتا ہے یا ہے بھی صحیح سوال کہیں نہ کہیں کہ نیک بندیاں دوتے سلام دے متعلق یعنی کہ حضور دی اہل بیت حضور دی اصحاب دوتے سلام بھیجن دے متعلق یہ قرآن مجید دی آیت کو میں جناب جملہ عرض کرتا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا سی بارے دی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے نیک بندیاں دوتے صالحین دوتے سلام بھیجتا ہے۔ کہ دوسرے سپارے دی آیت اور پھر قرآن مجید کے اندر مختلف آیات و بینات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح دی اور اس عنوان نے متعلق آیت نازل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندیاں دوتے سلام بھیجا، صدیقین دوتے صالحین دوتے شہداء دوتے اللہ نے انعام یافتہ بندیاں دوتے اللہ سلام بھیجتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دوتے اپنے رحمت نازل فرماتا ہے۔ جب اللہ صدیقین دوتے سلام بھیجتا ہے اللہ کی سنت، صالحین دوتے اللہ سلام بھیجتا ہے اللہ کی سنت، ان میں ہی اللہ پاک دی سنت و عادت کریمانہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب علیہ السلام دی اولاد امجد ہوتے اصحاب علیہ الرضوان ہوتے اور سرکار دے ازواج مطہرات ہوتے نبی دے والدین ہوتے میرا رب اپنے شان کے مطابق سلام پیش کرواتا ہے۔ آیت کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ فرمایا کہ انہاں دوتے سلام میرے پاک نبی علیہ السلام کے والدین ہدایت یافتہ ہیں، ایمان والے ہیں،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا نور، حضور دا فرمان سنو، میرا نور جنہاں سلباں دے اندر منتقل ہویا انہاں سلباں دے وچوں کوئی مرد مشرک کوئی نہ ہا، اور پھر میرا نور جنہاں رحمہ دے اندر منتقل ہویا ان رحمہ دے وچوں کوئی عورتہ مشرکہ کوئی نہ ہا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طیب و طاہر، اور حضور دا نور بھی طیب و طاہر رحمہ اور سلباں دے اندر منتقل ہویا، اور آخر کا سیدہ آمنہ پاک دے بطن دے اندر حضور تشریف فرما ہوئے۔ اب سرکار دی ولادت ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، دنیا دے حضور تشریف فرما ہوئے۔ گھڑی بھی تساں جان دے ہو، وقت بھی تساں جان دے ہو، او دن بھی تساں جان دے ہو، او مہینہ بھی تساں جان دے ہو جب حضور بزم کائنات میں تشریف فرما ہوئے۔ لیکن سیدہ پاک اس تو وقت تے اگلی گال کرتے ہیں، فرمائیں کہ جب حضور تشریف فرما ہوئے فرمایا کہ انہاں دی آمد دا وقت تھا، میں نے کوئی ایسی تکلیف محسوس نہیں ہوئی جو کہ عمومی طور پہ زندگی کے دوران تکلیف ہوتی ہے۔ فرمائیں کہ 4 نورانی چہرے والیاں بیویاں آیا اور آ کے دودھ کا پیالہ پیش کیتا، سرکار دے میلاد کو سنو، ولادت دے لمحے کو سنو۔ سرکار تشریف فرما ہوئے، آمد ہوئی، سرکار دے نور دا ظہور ہویا، اور سیدہ پاک فرمیندے ہیں کہ سرکار ناف مریدہ ہن، ختنہ ہو چکا ہا، اکھاں دے وچ سرما ہا، سر مبارک دے تیل لگا ہویا ہا، آندے ہی اپنے پیشانے رب دے حضور چکائے اور اللہ دے حضور اپنے رضا اور اپنے نیاز مندی پیش کی تھی۔ اور میرے پاک نبی علیہ السلام اس انداز کے نال دنیا دوتے تشریف فرما ہوئے، آندے ہوئے بھی رب نو سجدہ کر دے پائے ہیں، جاندے ہوئے رب نو سجدہ کر دے پائے۔ آندھے ہوئے بھی رب سجدہ محمد مصطفیٰ نے کیتا۔ اچھا آپ تاریخ پڑھو، انبیاء علیہ السلام دے ولادت میں اللہ نے قرآن چ بیان فرمایا۔ میں اس یعنی کہ عنوان ہوتے ایک واقعہ جناب مزید عرض کرنا ہے، اسا اپنا وقت بھی بچانا ہے اور نماز عصر بھی ادا کرنی ہے، پھر بہت وسیع اہتمام ہے کھانے کا، اس کی طرف بھی ایسا چلنا ہے۔ اب جملہ سماعت فرماؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بدیگر کچھ انبیاء علیہ السلام دی ولادت میں اللہ نے بیان فرمایا، نبیاں دی ولادت کو بیان کرنا اللہ دی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا جواب قرآن مجید سورۃ مریم، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ دی ولادت ہے، آپ تشریف فرما ہوئے، اتھا تک قوم خوش تھی دی پئی ہے، محمد پاک دی امت خوش تھی دی پئی ہے۔ حضور تشریف فرما ہوئے، قوم محمد نے جشن منایا، 1500 سال گزر گئے میرے پاک نبی علیہ السلام، سرکار دی امت اتنی خوش ہے کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کل ہوئی ہو، اگرچہ کہ زمانے گزر گئے لیکن میرے پاک نبی علیہ السلام دی امتی و قوم مبارکباد ہوئے کہ کوئی کسے طرح خوش ہویا، کوئی نفل پڑھ کے محمد پاک دی آمد ہوتے آپ دے حضور شکر دا کلمہ پیش کردہ بیا ہے، کوئی جلوس کی صورت، کوئی میلاد کی صورت، کوئی نام کی صورت، کوئی تقریب کی صورت، اللہ دے حبیب علیہ السلام دے آمد دا رب دے حضور نظرانے پیش کردہ بیا ہے، شکر دے جملے عرض کردہ بیا ہے۔ لیکن پڑھو نا قرآن سورۃ مریم اٹھاؤ، آپ حضرات ماشاءاللہ مطالعے والے ہو، سادہ ضرور ہو، میں توڑے مزاج کو واقف ہاں، حالانکہ میں آدھا بہت سے بات کیا، 10-12 سال بعد میرے پہ حاضری اس علاقے کے اندر، لیکن مزاج تو میں واقف ہوں جناب دے۔ جناب عیسیٰ تشریف فرما ہوئے قوم خوش نہیں ہوئی، حالانکہ جناب عیسیٰ تشریف فرما ہوئے۔ آپ پڑھو قرآن سورۃ مریم، سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عیسیٰ دی اماں ہیں گویا، قوم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دے وقت قوم نے انہوں دی ماں کو معاف نہیں کیتا۔ قوم نے آکھا سیدہ مریم اساں تیرے بارے بڑا اچھا گمان رکھدے ہاں سے، ساری زندگی تو مسجد متصل ایک حجرے رہ کے گزاری ہے، ساری زندگی تو حجرے تو غیر نہیں نکلی، اور تیرا کسی دے نال نکاح نہیں ہویا، عقد نہیں ہویا، بغیر نکاح دے بغیر عقد دے تیرے وطن تو جناب عیسیٰ تشریف فرما ہوئے، اساں تو تیرے بارے اچھا گمان کرتے ہاں سے، لیکن تین ساڑی ناک خاک آلود کر چھوڑی ہے،
تے مریم سانو زمانے جربن جو نہیں چھوڑا آکھن والی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو گئی. اللہ دے نبی تشریف فرما ہوئے بجائے قوم شکر ادا کرے رب دا، لیکن قوم نے آکھا کہ اے مریم اسا تیرے بارے بس ایسا نو جیون جو نہیں چھوڑا. یہ تا قرآن دا مضمون جناب عیسیٰ علیہ السلام ماں دے آغوش دے اندر ہیں، ماں دے آغوش دے اندر ہیں، جھولی دے اندر ہیں. سیدہ مریم نے اٹھایا قوم دے سامنے لے گئی اپنے بیٹے کو، فرمایا کہ لوگوں میں اپنے پوت کو پیش کر دی بھئی ہاں اور اس پوتر دی گواہی دے دی بھئی ہاں کہ میں بد چلن عورت کو نہیں بد کردار عورت کو، میری عصمت ہوتے انگلیاں نہ اٹھاؤ بندیاں تے وقت آ لیندے ہیں، میں اللہ دیوانی ہاں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ دی قدرت دا کرشمہ ہے کہ بغیر باپ دے جناب عیسیٰ دنیا جو تے میرے پیٹ اور میرے بدن تو دنیا دے تشریف فرما ہوئے. ایک قبلہ نبی دی ولادت دا مضمون ہے کیا نبی دے جمڑے دا واقعہ ہے جڑا خدا مضمون قرآن وچ بیان کردا رہیا ہے. اچھا سیدہ مریم گفتگو ہوں چونکہ سمیٹنا ہے. سیدہ مریم نے قوم کے سامنے جناب عیسیٰ علیہ السلام لے گئے. اب قوم نے آکھا کہ مریم اسا تیرے بیٹے دا کیا کرو، اسا کیویں من کے دو، کوئی گواہ ہے تا پیش کر، کوئی شہادت ہے تا پیش کر. ایک طرف ساری قوم کھڑی ہے اور ایک طرف اللہ دے نیک بانی سیدہ مریم کھڑی ہے. جناب مریم نے اپنے بیٹے نے اٹھایا، دل ہی دل دے وچ رب دے حضور عرض کیتا مالک تو تے جاندا ہے کہ عیسیٰ تیرا بندہ ہے، مالک تو تے جاندا ہے کہ عیسیٰ تیری قدرت دا کرشمہ ہے، تیرے حکم دے نال دنیا دے تشریف فرما. مالک میری حقیقت، میری عصمت اور میری پاکیزگی و طہارت کی حقیقت مالک تیرے تو بے خبر کا کوئی نہیں، تو باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا معجزہ اور معجزے کا اظہار فرما تاکہ میری قوم کو ہدایت رسید ہو سکے. جناب عیسیٰ علیہ السلام اور سنو چھوٹا جہا بچہ ہے، ماں دے آغوش کے اندر ہے. سیدہ مریم قوم دے سامنے بیٹے نے کھرپیش کیتا، ہتھاں نے اٹھایا ہوئے جناب عیسیٰ نبی نو تے جناب عیسیٰ خطاب کرتے پہن قوم دے نال قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. فرمایا کہ لوگوں میں اللہ دا بندہ ہاں، میرا تعارف ہے کہ میں رب دا بندہ ہاں. تے راہ سوال میرے آمن دا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے رب نے تواڈی ہدایت واسطے مینوں نبوت بھی عطا فرمائی ہے اور میرے رب نے تواڈی ہدایت واسطے مینوں صحیفہ بھی عطا فرمایا ہے. اللہ نے مینوں صحیفہ بھی عطا فرمایا، اللہ نے مینوں نبوت بھی عطا فرمائی. اب اتنے رک ونجو تھوڑا جہا چونکہ اس پہلو کو بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بچپن کے اندر نبوت کا اعلان کر دے پائے گا. مفسرین قرآن کی تفسیر کرنے والے علماء فرمیندے ہیں نبی بچپن کے اندر بھی نبی ہوندے ہیں، جوانی کے اندر بھی نبی ہوندے ہیں. یہ مفسرین کے اقوال جملہ. نبی جب قوم کے اندر تشریف فرما ہوں، تجارت کرتے ہوں، سیاست کرتے ہوں، اس وقت بھی نبی ہوندے ہیں. بازار کے اندر چلتے ہوتے ہوں نبی اس وقت بھی نبی ہوندے ہیں. نبی جب شادیوں کے رشتے کے اندر منسلک ہوں اس وقت بھی نبی ہوندے ہیں. نبی جب دنیا داری کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، نبی اس وقت بھی نبی ہوندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام دی نبوت کا فیصلہ رب نے دنیا میں نہیں فرمایا، بلکہ انبیاء علیہ السلام دی نبوت کا فیصلہ رب نے عالم ارواح میں فرما چھوڑا ہے. یہ ایک اور قرآن کی آیت مضمون، لیکن انبیاء علیہ السلام کا مقام ہے اور اس کا ادب کرنا سارے فرض ہے. کچھ لوگ زبان دراز ہو چکے ہیں، انہاں لوگوں واسطے میں جناب نے بڑے ادب کے نال جملہ عرض کیتا، حضرت صاحب میرا وزن کر سکتے ہو، جناب نے کسی اور بندے کا بھی وزن کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھیں چوکازم کے سیانے لوگوں نبوت کا مقام اتنا بلند ہے کہ انسان کا علم، شعور، عقل، فہم و فراست، دانائی اور انسان دی بصیرت، بصارت اتھے اپڑ نہیں سکتی، پہنچ نہیں سکتی جتھے اللہ نے نبیوں کو مقام عطا فرمایا. بس اتنا ہی جملہ ہے. انبیاء علیہ السلام کے معاملات کے اندر بندیاں کو زبان دراز نہیں ہونا چاہیے. جتھے نبی علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی بات ہو اتھے پھر اللہ اکبر ادب کا تقاضا پہلا کرینہ ہوتا ہے.
جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ انہوں کا میلاد بچپن دے اندر تقریر کرتے پے ہیں، قوم دے نال خطاب کرتے پے ہیں، دنیا دوتے تشریف فرما ہوئے۔ اللہ نے فرمایا جناب عیسیٰ تیرے آمن والے دن دوتے سلام ہوئے، جڑے دن تسا دنیا تو گئے اس دن دوتے سلام ہوئے، جڑے دن دوبارہ دنیا تو پھر واپس تشریف فرما ہو کہ پھر اللہ کے حضور حاضر ہو سو اس دن دوتے سلام ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی سنت ہے، نبیاں دے جمنے دے واقعات نو مدود پاک نو بیان کرنا، ایک قرآن دی آیات تو میں جناب مضمون عرض کیتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی سنت ہے۔ اور اساں رب دے محبوب علیہ السلام کا میلاد پڑھتے پائے ہیں، حضور دی ولادت نو بیان کرتے پائے ہیں، جس دی ولادت اور جس دی مولود خود خدا نے قرآن دے اندر بیان فرمایا کہ محبوب لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، فرمایا کہ محبوب اون شہر دی قسم جس شہر مکہ کے اندر تسا تشریف فرما ہوئے، جتھے تھوڑا بچپن گزرا، جوانی گزری، جتھے اعلان نبوت فرمایا، جتھے نبوت دے پہلے 13 سال آپ نے بسر فرمائے، وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کہ محبوب صرف خدا نے وہ شہر دے قسمہ نہیں اٹھایا، محبوب انہاں والدین دے بھی قسمہ جنہاں دے اندر محبوب تھوڑا نور منتقل ہویا ہے، محبوب انہاں والدین دے بھی قسمہ جنہاں دے سلمہ و رحمہ دے اندر محمد پاک کا نور منتقل ہویا، فرمایا کہ محبوب توڑے والدین دے بھی خدا قسم چاہتا ہے، محبوب توڑے اولاد دے بھی خدا قسم چاہتا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ میں اس معاملے کے اندر بڑی غیرت بھی رکھتا ہوں، بڑا دلیر جہا بندہ ہاں میں چھوٹا جہا بندہ، لیکن حضور دی محبت دے معاملے کے اندر اور سرکار دی عظمت دے معاملے کے اندر میں کدیں بھی اللہ اکبر موڑ کے پیچھا نہیں بیٹھا۔ اساں یہ خسارے بھی اپنے بارے میں سمجھتے ہیں، توجہ ہو کر ہوگے تو جملہ سماعت فرماؤ، جملہ سماعت فرماؤ۔ یہ خسارے بھی کوئی نہیں، محمد پاک دی غلامی دے جڑے خسارے ہوندے ہیں وہ خسارے بھی انسان دے وارے دے ہوندے ہیں۔ اور جملہ سماعت فرماؤ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دے اللہ نے قسم اٹھائی، حضور دی اولاد دے اللہ نے قسم اٹھائی، کسے مفسر نے آکھا کہ جناب آدم دے اللہ نے قسم اٹھائی، کسے مفسر نے لکھا کہ اللہ نے اولاد آدم دی قسم اٹھائی، کسے نے آکھا کہ اللہ پاک نے نیک بندے دی قسم اٹھائی، لیکن میں انکار کرتا پیا ہاں، رب دے گھر دے وچ بیٹھ کے میں باغی ہونے اعلان کرتا پیا ہاں، اللہ نے آدم نبی دی قسم بھی نہیں چاہی، اللہ نے جناب آدم دی اولاد دی بھی قسم نہیں چاہی۔ میں اگرچہ کہ مفسر کوئی نہیں، میں اگرچہ کہ قرآن دی تفسیر پڑھ، قرآن دی تفسیر لکھی کوئی نہیں، لیکن میں اپنے وجدان اور ایمانی ذوق دے متعلق جناب کو جملہ کرتا پیا ہاں، ووالد وما ولد، اللہ نے قسم اٹھائے محمد پاک دے ماں باپ دی، اللہ نے قسم اٹھائی محمد پاک دی اولاد دی۔ تو انکار کرتا ہے انکار کرے، لیکن میں اقرار کرتا پیا ہاں اور اللہ کے حضور عرض کرتا پیا کہ اللہ اس مسئلے کے اندر تو میری اعانت اور مدد فرما، اور جملہ سماعت فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اتنا پیار ہے کہ بلا تساں سوچ ہی نہیں سکتے، جناب سوچ ہی نہیں لے سکتے کہ رب نو محبوب کے نام محبت کتنی ہے۔ ایسا وجہ یہ ہے نا کہ دنیا کی محبت کا ایک مثال اور حساب لینے ہے کہ یار جتنی محبت ماں پہ اولاد نال کرتا ہے، جتنی محبت اولاد ماں پہ نال کرتی ہے، جتنی محبت شوہر بیوی نال بیوی شوہر نال کرتی ہے، شاید رب اپنے محبوب دے نال اتنی محبت کرتا ہو۔ یہ جملہ بھی کتابوں میں لکھا گیا، جتنی محبت خدا، جتنی محبت اللہ، جتنی محبت انسان اپنے ماں باپ اور اولاد دے نال کرتا ہے، یہ جملہ لکھا گیا، لکھن والے نے لکھا، لیکن میں نفی کرتے عرض کرتا پیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے نام اتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ نے محبوب دے تو فیل کائنات بنائے، نبیوں کو نبوت بھی محمد دے تو فیل ملی، رسولوں کو رسالت بھی محمد دے تو فیل ملی۔ وہ محبوب خدا ہے، یہ جنہ کا میلاد ہے، وہ مقصود کائنات ہے، یہ جنہ کا میلاد ہے۔ انہوں نے خاطر کائنات کو اللہ نے حسن عطا فرمایا، یہ انہوں کا میلاد ہے۔ اللہ نے سانو تخلیق فرمایا، اور جس نبی کا سر تذکرہ کرتے پائے ہیں، اللہ اکبر، یہ ساری کائنات حضور کی مرحوم منت ہے، ممنون اور مشکور ہے کہ اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سانو معرفت و پہچان عطا فرمائے، حضور اللہ نے سانو امت ہی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسا سارے کو حضور کی محبت والی
زندگی عطا فرمائے، حضور دے ادب والے، حضور دے ادب والی زندگی عطا فرمائے۔ کل تو سا نکلے ہو سو میلاد اور جلوس سے محافلہ، ہم چھوٹے چھوٹے بچے بھی نکلے ہو سن، بزرگ بھی نکلے ہو سن، وہ بزرگ جنہ دے گونے میں درد ہوندہ ہے، لاکے درد ہوندہ ہے، وہ بھی لاٹھے دیتا سہارے بٹھا ہے، وہ بھی نکلے ہوئے ہیں۔ اچھا ایک طرف یہ عاشق نکلے ہیں، دوسری طرف ہمارے سوال کرتے پئے ہیں، آدھر کے میاں یہ نکلے ہیں اور یہ دیکھو کہ جناب صبح تو لے کے شام تک حضور دے نام دے تذکرے نعرے بلند کرتے پئے ہیں، انہوں ملا کیا ہے؟ انہوں بھاوریاں نو پتہ کیا ہے کہ محمد ذکر رب نے نظر کیا رکھی ہے؟ جیڑا خزانہ جڑی دولت این دھن دے نال بندہ خرید نہیں سکتا نا، چوکادوں دے ساڑے لوگ محمد ذکر دے رب نے اون تو زیادہ نظر رکھ چھوڑی ہے۔ وہ انہاں دھن دولت دے نال بندہ خرید نہیں سکتا، وہ نظر، وہ سکون، وہ آرام بندہ دولت دے نال خرید نہیں سکتا جڑا اللہ نے محبوب دے ذکر دے نظر رکھی۔ ایک عاشق تو پوچھ کے دیکھنا، ایک تہجد گزار تو پوچھ کے دیکھنا، یہ جو محمد کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں اللہ اکبر، ان خاکساروں کو پوچھ کے دیکھ کہ محمد پاک دے ذکر دے رب نے نظر کیا رکھی ہے۔ سانو کیا ملتا ہے؟ سانو جہاں بھردا اللہ اکبر سکون ملتا ہے، سانو رب دی معرفت ملتی ہے۔ سانو کیا ملتا ہے؟ سانو رب ملتا ہے۔ تو پوچھنا ہے کہ سانو کیا ملتا ہے؟ سانو زمانے دی شہی ملتی ہے، سانو اللہ اکبر رب دے حضور، رب دی رحمت ملتی ہے، رب دے فضل اور رب دے انوار و تجلیات دے سانو انوار نصیب ہونے ہیں محمد دی، جو اساں ولادت دے خوشی دے وچ خوش ہونے ہیں۔ اور راہ سوال دلیل دا دلیلہ ہزار ہیں، تو منن والا بنوا جملہ سماعت فرماؤ۔ میں کدھے بھی تنقید نہیں کی تھی، میرے ہزاروں کی طرح بیانات ہیں، اسا دیکھ گنو، لیکن میری گفتگو کے اندر تو تنقید نہ مل سی، ایک بھی کوئی تنقید نہیں ہوتی بھائی۔ ایک جملہ ہے، اپنا موقف بیان کرنا کوئی بری بات نہیں، اپنی جماعت کی ترجمانی کرنا کوئی جرم کوئی نہیں، اخلاق کے دائرے کے اندر ہے کہ ہر کوئی بیان کرتا ہے۔ اب جملہ سماعت فرماؤ۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دی محبت بھی اللہ نے ہر سینے کو نہیں رکھی، محبوب دے ذکر دی تعریف و توصیف والی زبان بھی اللہ نے ہر کسی نے نہیں عطا فرمائی۔ اتنی گال ہے جب تو سارے تو جواز پوچھنا ہے، سارے تو دلیلہ پوچھنا ہے، تینوں دلیلہ اور جواز سجاؤں، لیکن تے مرنا وقت نہیں کوئی نہیں، لیکن ایک سادی بھی سن گئے، اللہ نے ہر سینے وچ بھی محمد دی محبت کو نہیں رکھی، اور اللہ نے ہر زبان کو تے محمد دی مدح کو نہیں رکھی۔ اللہ سا سارے کو حضور دی محبت والے زندگی عطا فرمائے۔ یاد رکھے ان نظریے تے زندہ رہے، ان نظریے تو تے رہ کے رب تو موت منگے، تے جڑا سرکار دی محبت دی مردہ ہے نا، یاد رکھے حضور قبر حشر دے اندر اپنا نظام بڑھ کر ڈٹھے بھر قرآن دے پور سارے، تیری شان جیاں نہ کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشق ازلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہلے رات دینے یہ شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھوڑی، تسا ہو ڈٹھا، اسا ہو ڈٹھا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔